اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میں اپنے تمام سامعین کو اور اپنے چینل پر آئے ہوئے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کریم کا ایک معجزہ بتاؤں چھوٹا سا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کلاس آج کی جو رہے گی وہ شروع کروں گا۔ دیکھیے، ایک چیز آپ سمجھیے کہ کوئی بھی چیز جب ٹرینڈنگ میں آتی ہے، جب شروع ہوتی ہے، تو اس کا چسکا اور اس کا شوق لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیا نیا آیا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ دنوں کا ہوتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا چسکا اور اس کا ذائقہ، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، وہ چیز کو بورنگ لگنے لگتی ہے۔ یہ تجربہ ہر ایک کو ہے، جیسا کہ دیکھتے بھی ہیں، کوئی نیا سانگ آیا تو لوگ بڑا شوق سے سنتے ہیں کہ بھائی نیا آیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ کچھ دن چلتا ہے، اس کے بعد اس کا شوق اور اس کا ٹرینڈنگ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو ایک بار پڑھتا ہے، پھر وہ اس کو بار بار پڑھتا جاتا ہے، اس کا پھر شوق ختم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم جتنی بار پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، 1000 بار پڑھو گے تو اور زیادہ پڑھنے کو جی چاہے گا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کا شوق بڑھتا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، چاہے سننے میں ہو چاہے پڑھنے میں ہو، دونوں چیزوں میں۔ یہ تجربہ بھی آپ کرتے ہوں گے، جب قرآن کریم سنتے ہوں گے بڑے بڑے قراء سے، تو اتنا مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ سنتا رہے۔ وہ چیز ٹرینڈنگ والی نہیں ہوتی ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، جو اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا شوق اور اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ جتنا سنو گے اتنا اور زیادہ بڑھے گا۔ اس لیے کوشش کریں قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اچھے سے پڑھنے کی۔ آپ کے سامنے بہت سارے پلیٹ فارم آ چکے ہیں جہاں سے ہم قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایسے ذریعے ہیں جہاں ہمیں شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر کے آرام سے ہم قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ یہاں دیکھیں، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں، تاکہ اور زیادہ مجھے بھی شوق بڑھے آپ تک ویڈیو پہنچانے کا۔ بہرحال تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا تختی نمبر 3، حرکات کے بارے میں۔ ہم حرکات کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے حرکات ہی بتا دوں، یہ نیچے ہیڈنگ ہے، پہلے یہ ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، یہ تینوں جو ہوتے ہیں زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہیں؟ حرکات تو پتہ چل گیا کس کو کہتے ہیں، اب ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ دھیان سے سنیے گا تمام چیزوں کو۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھیں۔ دیکھو جس پر بھی زبر آئے گا، زیر، پیش، تینوں چیز جس پر بھی آئیں گی، اس کو ہمیں ذرہ برابر نہیں کھینچنا ہے، بہت جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ایک اور قاعدہ اس کے اندر ساتھ ساتھ بتا دیا ہے، یہ دیکھو نیچے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہ پوائنٹ دیکھو، یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے گا۔ الف جہاں پر بھی آئے گا وہ خالی ہوگا، نہ اس کے اوپر زبر ہوگا، نہ زیر ہوگا، نہ پیش ہوگا، نہ سکون ہوگا، نہ شدہ تشدید ہو، کچھ بھی اس پر نہیں ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے الف۔ اگر اس پر کچھ بھی آ جاتا ہے، کوئی ایک بھی چیز جو میں نے آپ کو ابھی گنائی ہے، تو پھر وہ الف نہیں رہ جاتا ہے بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے یہ زبر کی۔ 3 چیز ہے نا حرکات میں، زبر، زیر، پیش۔ سب سے پہلے زبر تھا، تو اب نیچے پریکٹس میں آپ کے زبر آ رہا ہے، اور اس کی پریکٹس کو اچھے سے سنیے گا جب میں پڑھوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے، اور اسی طریقے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کی جو پریکٹس ہے وہ بہتر ہو جائے، اور قرآن کریم کے پڑھنے میں پھر ہمیں اور آسانی ہو جائے۔ تو چلیے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے پڑھا تھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو دیکھیے پہلے ہی نمبر پر الف ہے لیکن یہ الف خالی نہیں ہے نا. تو پھر کیا بن گیا؟ یہ حمزہ بن گیا. اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ. میرا پڑھنا بھی دیکھیے گا آپ، ہے نا. آ جو لاسٹ کا جو اسٹیج ہے ہمارا وہاں پر نہیں کھینچنا ہے. آ یہ لاسٹ اسٹیج ہے ہماری، اس لاسٹ اسٹیج پر نہیں کھینچنا ہے. حمزہ زبر آ. اب یہ دیکھیں دوسرا با کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی ہم نے زبر نہیں پڑھا ہے. جب زبر پڑھیں گے اس کے بعد نہیں کھینچنا ہے، اور وہ زبر کب پڑھیں گے؟ جو لاسٹ اسٹیج ہماری ہوگی. با زبر با. زبر پڑھ دیا اب ہم نے، زبر پڑھنے کے بعد اب نہیں کھینچنا ہے. بس اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کو جو میں نے ایکسپلین کرنا تھا وہ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جائیے گا اور اس کے بعد پریکٹس کیجیے گا. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا. دونوں قاف میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے کو منہ بھر کے پڑھنا ہے بڑے قاف کو، چھوٹے قاف کو نارمل پڑھنا ہے. لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا. دیکھیں میں نے آپ کو کس طرح سے پریکٹس کر کے بتایا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ میں آپ کو سے وعدہ کرتا ہوں بہترین قرآن پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے. تو چلیے آج کی کلاس کو صرف یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی. آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے تمام مسلمان فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.